میں علی گڑھ سے طارق مرتضیٰ بھارتی ہے آپ کے پاس لاک ڈاؤن 2020 سیریز کے پارٹ 26 کا ایک اور حصہ پارٹ 26B2 لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس میں ہم اور آپ آج ڈسکشن کریں گے کہ لفظ ہندو اصل میں کس زبان کا ہے اور کب یہاں آیا ہے۔ پچھلے پارٹ میں ہم نے سمجھا تھا کہ ہندو لفظ کو کئی طرح سے معنی پہنائے جاتے ہیں، جو کہ صرف اور صرف قیاس آرائیاں ہوتی ہیں، یعنی غیر یقینی بات ہوتی ہے، مگر اس کو اتنے یقین سے بیان کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہی سچ ہو۔ مگر ان تمام ظن یعنی ایزمپشنز کو ہم نے پچھلے پارٹ 26B1 میں ایک ایک کر کے دیکھا کہ ان میں سے ایک بھی صحیح نہیں ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ دوسری قومیں اس ظن میں، اس ایزمپشن میں پھنس گئیں تو کوئی بات نہیں، پھنس گئیں۔ اسی لیے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر یہ امت بنوائی تھی کہ خود بھی ایجوکیٹڈ رہنا اور دوسروں کو بھی راہ دکھاتے رہنا، تاکہ وہ اپنی غلط روش سے باہر نکلیں۔ مگر خود امت قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہوتے ہوئے بھی اسی ظن، اسی ایزمپشن، اسی غیر یقینی بات میں پھنس گئی۔ یہ بڑی ہی حیرت اور افسوس کی بات ہے۔ بہرحال ہر بار کی طرح آج بھی امت اگر اللہ اور اس کے رسول کی روش پر آ جائے تو آگے آنے والے تمام نقصانات سے بچ جائے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سورہ یونس آیت نمبر 103 میں کیا ہوا وعدہ ہے، ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا۔ اللہ نے اپنے پیغام پہنچانے والوں سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، ان سب سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو بچائے گا۔ کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، اور یہ ان کا حق ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب کو بچائے۔ اللہ کا رسول کون ہوتا ہے، اللہ کا پیغام پہنچانے والا کون ہوتا ہے، ہم سب سمجھتے ہیں، مگر یہاں تھوڑا رک کر ایمان والے کو لے کر کے ہم اور آپ اپنی غلط فہمی دور کرتے چلیں۔ ایمان والا کون ہوتا ہے، اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 121 میں ڈیفائن کیا ہے۔ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ جو لوگ ہماری کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تلاوت کا حق ادا کر دیتے ہیں، وہی ہیں جو مؤمنین ہیں، وہی ہیں جو ایمان والے ہیں۔ اردو زبان میں تلاوت کہتے ہیں کسی بھی چیز کا پڑھ لینا، جبکہ عربی زبان میں تلاوت کہتے ہیں ایسے پڑھنا کہ جیسے ہی پڑھا جائے ویسے ہی اس کی اپنی مرضی سے خوشی خوشی بنا کسی زور زبردستی کے بات مان لی جائے۔ اگر قرآن پڑھا اور پھر اتباع نہیں کی تو وہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ اس نے تلاوت نہیں کی۔ جو لوگ بھی قرآن کی ایسے تلاوت کریں کہ پڑھتے ہی فوراً اس کے حکموں کے سامنے سر جھکا دیں اور ہر آرڈر کو پریکٹیکلی پورا کرنے میں لگ جائیں اور پریکٹیکلی کرتے پر اس کا حق ادا کر دیں، تو ایسے لوگوں کو قرآن نے اس آیت میں ایمان والا کہا ہے، ورنہ منہ سے کہنے کو تو دنیا میں قریب 1.5 ارب سے زائد ایمان والے موجود ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا امت کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اندازے لگانے سے بچے، سچائی پر اپنے فیصلے رکھے، اللہ کی دی ہوئی 2 ذمہ داریوں کو ماں بن کر کے یہاں پورا کرے اور اللہ سے اپنے لیے حفاظت کا سامان مہیا کروا لے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کذالک حقا علینا، ان کا حق ہے کہ ہم ان کو بچائیں۔ آئیے ہندو لفظ کے ظن سے بچیں اور اس کی سچائی کو تلاش کریں۔ اصل میں ہندو لفظ عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ الہندی سے بنا ہے۔ میں پھر دہرا دوں، ہندو لفظ عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ الہندی سے بنا ہے۔ الہندی یعنی ہند کی زمین کا رہنے والا۔ نہ جانے کب سے عرب کے لوگ یہاں کے دیش واسیوں کو الہندی الہندی کہتے چلے آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پہلے سے اور عرب کے لوگ اس ملک کو ہمیشہ سے اچھے ناموں سے ہی پکارتے تھے، بلکہ ان کو یہ نام اتنا پسند تھا کہ اپنی پیاری بچیوں کا نام اکثر وہ ہند رکھا کرتے تھے، یا ایسی کوئی بھی ان کی بچی جو اخلاقاً سماج میں اچھی ہوتی تھی تو اس کو بھی وہ ہندا کے نام سے ہی پکارتے تھے، مطلب ہند جیسی خوبصورت یا ہند جیسی خوبصورت اخلاق والی۔ ہزاروں سال سے الہندی نام عرب ملک میں چلا آ رہا ہے اور آج تک رائج ہے۔ احادیث کی کتابوں میں اور عرب کی شعر و شاعری میں پڑھا سب نے جو پڑھنے والے تھے، مگر پتہ نہیں کیوں پھر بھی ہمارے بڑے یہی کہتے رہے کہ یہ فارسی کا لفظ ہے۔ کس نیت سے کہتے تھے وہ لوگ؟ وہ ہمارے بڑے ہیں، ہمیں ان کے بارے میں ذرہ برابر کوئی اندیشہ نہیں رکھنا چاہیے، مگر ان کی نیتوں کا حساب تو اللہ ان سے لیں گے ہی نا، کیونکہ اللہ کے بھیجے ہوئے قانون یعنی اسلام میں یہ بڑی ہی سنگین بات ہے کہ بغیر علم کے کچھ بول دیا جائے۔ فرمایا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 میں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اس چیز کے پیچھے ہرگز ہرگز نہ پڑنا جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک كان عنه مسؤولا،
بے شک تمہارا سننا، تمہارا دیکھنا اور تمہارے دل کے بھڑکتے جذباتوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا کہ بنا علم کے تم کیوں کسی چیز کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کچھ پوچھا، لیکن اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں نہیں پتہ تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب دے دیا، لا ادری، مجھے نہیں پتہ۔ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح کیا یا غلط؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بے حد اہم روایت ابن عساکر نے درج کی ہے، من افتی بغیر علم لعنتہ ملائکۃ السماء والارض، جس نے بھی بنا علم کے فیصلہ کیا تو زمین اور آسمان کے ملائکہ اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے اتنے کھلے احکامات کے باوجود یہاں بغیر علم کے کہہ دیا گیا، اب اس سے بھی بڑی کوئی اور حیرت اور افسوس کی بات ہو سکتی ہے بھلا؟ یہ تو بات لا علمی کی ہو رہی ہے جناب، کہ پتہ نہیں تھا کہ ہندی لفظ عربی زبان الہندی کا ہے، اور اس کے بارے میں بول دیا کہ یہ فارسی زبان کا ہے، اور اس کا مطلب بھی بتا دیا کہ چور اندھیرے میں رہنے والا اچکا ہوتا ہے۔ اور اگر کہیں پتہ تھا اور پھر بھی ایسا بولا تو کچھ تو بھڑکتے جذبات ہوں گے ہی جن کی قیمت آج امت چکا رہی ہے، اور ان بھڑکتے جذباتوں کا جواب تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لیں گے ہی نا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36۔ یہاں آپ لوگوں سے ایک بات اور شیئر کرنا چاہتا ہوں جو مجھ سے پرسنل لیول پر کئی بار کہی گئی ہے، کہ ہندو لفظ سے ہمیں کوئی پرہیز نہیں ہے، بس یہاں کے لوگ مورتی پوجا کرتے ہیں، اس لیے ہمیں نفرت آتی ہے، اس لیے ہمارا دل اس لفظ سے کڑتا ہے۔ فار دا سیک آف این آرگومنٹ، یعنی مفروضے کے طور پر میں یہ بات مان بھی لیتا ہوں، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف دیکھتا ہوں تو کچھ اور ہی جذبات ملتے ہیں وہاں تو۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں مورتی کے سامنے گڑ گڑانے والی، ان مورتیوں سے اپنی دعائیں مانگنے والی قوم موجود تھی؟ ہاں تھی۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نفرت کرتے تھے؟ نہیں۔ رحمت للعالمین کی کیا سنت ملتی ہے؟ یہی نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سورہ الشعراء آیت نمبر 3 میں اپنے رسول کو تسلی دینی پڑتی تھی، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید آپ غم کے مارے اپنی جان ہلاک کر دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ کیا ہماری دینداری اور تقوی اتنا بڑھ گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غم خواری سے بھی ہم آگے نکل گئے کہ ان کی تو جان ہلاک ہوئی جا رہی ہے اس بات پر کہ وہ ایمان نہیں لا رہے، اور راتوں میں اپنے رب کے سجدے میں رو رو کر گڑ گڑا کر ان مورتی والوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور ایک میں بد نصیب طارق مرتضیٰ کی نہ تو کوئی اہتمام ہی کیا کہ کیسے ان تک اللہ کا پیغام پہنچے، کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی 2 ذمہ داریاں ان کے ساتھ پوری ہوں، اور نہ ہی کبھی دل میں کڑھن آئی کہ کیا ہوگا انسانیت کا جب اللہ کے پاس جائے گی یہ انسانیت، اور نہ ہی کبھی تہجد میں اٹھنے کی توفیق ہی ہوئی کہ لاؤ وہ کچھ اپنی پڑوسی قوم کے لیے بھی اللہ سے مانگ لیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں اور مانگتے ہیں۔ ان کے لیے رونا اور رب کی بارگاہ میں گڑ گڑانا تو بہت دور کی کوڑی ہے جناب۔ پھر ایسے میں طارق مرتضیٰ کا یہ ترا کہ ہمیں ان کی مورتی پوجا سے نفرت آتی ہے، ہمیں کڑن ہوتی ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے یہ بات ہمیں اور آپ کو شعبہ دیتی ہے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ نامعلوم وقت سے یہ عربی لفظ چلا آ رہا ہے، اور ہم نے آپ نے اس سیریز کے پارٹ 22 میں یہ جانا تھا کہ 5ویں 6ٹھی نبوت سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں ہندوستان بھیجا تھا۔ اب جب وہ آئے ہوں گے تو یہاں کے رہنے والوں کو تو انہوں نے الہندی ہی کے نام سے کہا ہوگا نا، انہی کے نام الہندی کے نام سے ہی پکارا ہوگا نا۔ بس وہی الہندی لفظ وقت کے ساتھ ساتھ ہندی 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 ہوتے ہوتے آج ہندو ہو گیا ہے۔ اب اگر 1400 سال میں ایک لفظ ای سے او ہو جائے، یعنی دی سے دو ہو جائے، یعنی ہندی سے ہندو ہو جائے، تو کیا کسی کو کوئی پرابلم ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے نا۔ ہمیں آپ کو معلوم ہے کہ آج بھی ہر عرب ملک میں ہم بھارتیوں کو الہندی ہی کہا جاتا ہے، آج بھی ان کے پاسپورٹ پر الہندی کی ہی مہر لگتی ہے، مطلب ہند کا رہنے والا۔ اب دیکھیے کتنے افسوس کی بات ہے کہ جب ہم عرب ملک پیسہ کمانے جا رہے ہیں، نوکریوں کے لیے جا رہے ہیں، بزنس کرنے جا رہے ہیں، تو ہمیں آپ کو گوارا ہے کہ الہندی کہہ لو، لیکن اگر یہاں ہندوستان میں کسی نے اگر ہم کو ہندی کہہ دیا یا ہندو کہہ دیا تو ہمیں برا لگتا ہے۔ آج کی ڈیٹ میں یہاں ہندوستان کے اندر کچھ لوگ عربی زبان سے نفرت سکھا رہے ہیں، عربی زبان میں قرآن سے نفرت سکھا رہے ہیں، اور محمد عربی سے نفرت سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان لوگوں سے نفرت نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں جو عربی میں قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ایک وقت تک تو یہ سب دیکھتے رہے، پھر فیصلہ کیا، اچھا اس عربی زبان سے اتنی نفرت، تو لو ہم تمہیں گھیرے دیتے ہیں صرف عربی کے ایک لفظ سے، جس سے تم چاہ کر کے بھی چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔
اور جب تک تم ہماری عربی زبان پر آؤ گے نہیں تب تک اپنے کو ڈیفائن ہی نہیں کر پاؤ گے۔ اسے کہتے ہیں اللہ کی قدرت اور اس کا گھیراؤ۔ یہاں ایک بات ضمناً کہنا چاہتا ہوں کہ اس ہندو لفظ کی حقیقت کو یہاں رہنے والی ہر قوم سے محبت کے ساتھ شیئر کیجئے، اور لفظ ہندو سے قطعاً نفرت نہ کیجئے۔ یہ اس قریش کی عربی زبان کا لفظ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے۔ محبت سے کہیے ہم ہندو ہیں، گرو سے کہیے ہم ہندی ہیں۔ آپ یقین جانیے گا کہ جس لمحے امت نے اپنا یہ نعرہ، جی یہ نعرہ تو امت مسلمہ کا ہے، اور جب سے بھی وہ یہ نعرہ لگانا شروع کر دے گی تو یہاں ہمارے ملک میں جو لوگ بھی فتنی پھیلا رہے ہیں ان کے پاس سے یہ نعرہ چلا جائے گا، کیونکہ سچائی آپ کے ساتھ کھڑی ہے جناب۔ اللہ کی دو ذمہ داریوں کو ماں بن کر پورا کیجئے اور کمالات دیکھتے رہیے، اور دیکھتے رہیے کہ کیسے یہ قوم آپ کو اپنی پلکوں پر بیٹھاتی ہے۔ سورہ فتح آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے یہاں ہندوستان کی ایک سچائی بیان کی ہے۔ اور ایک گروہ تھا جن پر تمہارا کوئی کنٹرول نہیں تھا، مگر بے شک اللہ کے قانون نے ان کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، اور اللہ کا قانون تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آج کے ہمارے حالات کی ترجمانی کرتے ہوئے کیا قرآن کی اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ دیکھو ہندوستان میں ایک گروہ تھا جس پر اے مسلمانوں تمہارا کوئی کنٹرول نہیں تھا، مگر بے شک اللہ نے اس گروہ کو عربی زبان کے صرف ایک قانون یعنی ایک لفظ ہندو سے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا، اور اللہ کا قانون تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی کوئی یہ نہ غلط فہمی پال لے کہ ہندوستان کی قوم کو تو گھیر رکھا ہے مگر ہم کھلے چھوٹے رہیں گے، نہیں، بلکہ ہمارا قانون تو ہر چیز پر لاگو ہوتا ہے۔ یعنی جو بھی ایسا کرے گا جیسا یہاں کی قوم نے کیا تو اس کو بھی ایسے ہی گھیرا جائے گا جیسے انہیں گھیرا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ہماری اس لاک ڈاؤن 2020 سیریز کے کچھ پارٹس آپ سے مس ہو گئے ہوں تو برائے مہربانی 8279865903 پر واٹس ایپ میسج ڈال دیجئے۔ انشاءاللہ مسنگ پارٹس آپ کو جلد از جلد بھیج دیے جائیں گے۔